بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں اور کیسے آیا، اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں برباد کیا۔ یہ سب ہم آپ کو آج کے واقعے میں بتائیں گے۔ چلیں جاتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام حاران کے بیٹے تھے اور حاران تارح یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حاران اور ناہور آپس میں بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت بلکہ ان کے حکم سے ان کے علاقے سے منتقل ہو کر غور زغر کے علاقے میں سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی مقام تھا، جس کے ساتھ کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ ملحق تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق، فاجر، شدید ترین کافر اور انتہائی بدفطرت اور بد کردار تھے۔ وہ رہزنی کے عادی اور سر عام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے، یعنی ان کے اعمال انتہائی برے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی اور اپنی جائز خواہش عورتوں کے ذریعے سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں سے اور فحاشی کے فعال سے منع فرمایا، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کفر اور گناہوں میں بدستور ملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے فہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80، 82، 83، 84 میں بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ بولے، ان لوگوں لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ان کا واقعہ یوں بیان کیا ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف سے ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کمبختی، میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلنے کا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم
کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے برا فعل کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ ایک قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ ضائع کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا کہ ایک کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کی بارش برسائی جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان پر پتراؤ کرنے والی ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو سحری کے وقت ہی بچا لیا، اور اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ قرآن مجید میں بعض دیگر مقامات پر بھی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا، نہ ممنوع کام ترک کیا۔ وہ اسی حال پر رہے اور رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اتنے بے عقل تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کا صرف یہی جواب دیا، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جو خوبی حقیقت میں قابل تعریف تھی، ان لوگوں نے اسی کو ایسے عیب کے طور پر ذکر کیا جس کی وجہ سے انہیں بستی سے نکال دینا ضروری سمجھا۔ اس سے ان کی پرلے درجے کی ہٹدھیری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی سے منع فرماتے تھے، جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل حیا نہ کرتے۔ ان پر نہ کسی کی نصیحت کا اثر ہوتا، نہ کسی کے سمجھانے سے باز آتے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت، اور نہ مستقبل میں اصلاح کی نیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہاں تک کہہ دیا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے، انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈالا۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔
اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گئے اور آپ کو علم والے بچے کی خوشخبری دی اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے۔ ابراہیم نے کہا، فرشتوں، تمہارا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اگر بستی میں 300 مومن ہو تو کیا آپ لوگ اسے تباہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 200 مومن ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 14 مومن ہوں؟ وہ بولے نہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہاں ایک مومن موجود ہو؟ فرشتوں نے کہا، تب بھی ہم بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس میں لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان میں کون کون ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یا رب، کیا تو انہیں تباہ کرے گا جبکہ ان میں 50 نیک آدمی موجود ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان میں 50 نیک آدمی موجود ہوں تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے 10 افراد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان میں 10 بھی نیک آدمی ہوتے تو میں انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ مفسرین فرماتے ہیں، جب فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوئے تو سدوم کے علاقے میں آ گئے۔ وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی کہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ انتہائی بد کردار ہیں۔ آپ اسی وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو پہلے بھی اس کام کی انجام میں سخت مشکلات پیش آ چکی تھی اور شہر کے لوگوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ آپ نے ان لوگوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے منع فرمایا۔ اس بیان میں قوم کے بارے میں آپ کی یہ گواہی پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس میں شرافت اور نیکی کی رمق پائی جاتی ہو، بلکہ وہ سب کے سب احمق، بدکار اور کافر تھے۔ فرشتے آپ سے کچھ پوچھنے سے قبل یہی کچھ آپ کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ وہ بدکرداری کے جذبات سے اس قدر مغلوب تھے کہ جب پیغمبر نے انہیں صنفی جذبات کی تکمیل کے جائزے کے طریقے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے صاف کہہ دیا، اے لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی نہیں۔ انہیں یہ بات کہتے ہوئے نہ معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی، نہ اللہ عظیم و برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا۔